ہم خوابوں کے بیوپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا۔ کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ غضب کا کال پڑا۔ ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں، اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا۔ جب دھرتی صحرا صحرا تھی، ہم دریا دریا روئے تھے۔ جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں، اور سر سنگیت میں کھوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے۔ کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول بہت دیوانوں کے، کچھ نیر و وفا کی شمعوں کے، کچھ پاگل پروانوں کے، کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے۔ پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا، ماٹی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا۔ جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر، کچھ خاک استر سے گجرے تھے۔ اور دور افق کے ساگر میں کچھ ڈولتے ڈولتے بجرے تھے۔ اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری، اور تن پہ جوگ کا چولا ہے۔ سب سنگی ساتھی بھید بھرے، کوئی ماشا ہے کوئی تولا ہے۔ اب گھاٹ ہے نہ گھر، دہلیز ہے نہ در، اب پاس رہا کیا ہے بابا؟ بس ایک تن کی گٹھڑی باقی ہے، جا یہ بھی تو لے جا بابا۔ ہم بستی کو چھوڑے جاتے ہیں، تو اپنا قرض چکا بابا۔ مارچ کے اوائل دن تھے، آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا، فضا خوشگوار تھی۔ یہ شہر سے دور پھول نگر کا دیہاتی علاقہ تھا۔ سرسبز کھیت، اونچے لمبے درخت، ہوا کے زور سے بحال ہوتی ڈالیوں کا شور، پرندوں کی چہچہاہٹ، موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے معصوم بچے، اور کھیتوں میں کام کرتے خوشباش محنت کش لوگ۔ غرض ہر شے آسودہ اور مطمئن معلوم ہوتی تھی۔ قدرتی مناظر کا بہترین نظارہ دل کو جکڑے رکھنے سے بہرطور مالا مال تھا۔ پھول نگر کے اس میدانی حصے میں مزدور اپنے اپنے حصے کا کام کرتے نظر آتے تھے۔ شہر کی طرف سے آنے والے کچے پکے راستے پر دھول اڑاتی بڑی چمچماتی گاڑی نے ایک پل کو اس منظر میں سکوت پیدا کیا تھا، مگر شاید یہ ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ معلوم ہوتا تھا وہ آنے والے مہمان کی آمد سے باخبر تھے، تبھی اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ کچھ پل گزرے تھے کہ قریب سے ہی اٹھتے شور نے دوبارہ ماحول میں انتشار پیدا کیا۔ کام کرتے ہاتھ ٹھٹکے، اور نظروں کا مرکز بڑی حویلی سے آنے والا اس علاقے کا واحد پکا راستہ تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھوڑے کی چاپوں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ قدرتی حسن کا یہ پرلطف نظارہ جامد دکھائی دیتا تھا۔ فضا ساکن تھی، دھڑکتے دلوں کے ساتھ سر جھکائے سب اپنی اپنی جگہ سانس روکے کھڑے تھے۔ کسی میں سر اٹھا کر گھوڑے پر سوار شہزادی کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہوتی بھی کیوں کر، وہ ابراہیم حسن سیال کی اکلوتی مغرور بیٹی تھی۔ وہ عروشہ ابراہیم تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسی شاندار لڑکی تھی، اس کی آن بان شہزادیوں کو مات دیتی تھی۔ چلتی تو یوں لگتا جیسے دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہو، سر اٹھا کر ایسے کھڑی ہوتی گویا آسمان کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ وراثت میں ملی بے حسی اور صفاکی اس کی رگ رگ میں دوڑتی تھی۔ لوگوں کی نفرت سے بے نیاز ان کے جھکے سروں کو تنفر سے دیکھتی، آہستہ آہستہ آگے بڑھتی، ایک دم کسی منظر پر الجھ کر رکی۔ خادم! اس نے سامنے سے نظر ہٹائے بغیر دائیں جانب کھڑے ملازم کا نام لیا۔ حکم! وہ فوراً حاضر ہوا۔ یہ نافرمان کون ہے؟ اس کا اشارہ چند گز کے فاصلے پر گاڑی سے ٹیک لگائے اس شخص کی طرف تھا جس نے اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ خادم نے جواب دینے میں ذرا توقف سے کام لیا تھا۔ سرداروں کے علاقے کا ہے جی، اعجاز صاحب کے بہت قریب ہے۔ سنا ہے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے، تبھی تو اسے بلاؤ۔ تحکم بھرا انداز تھا۔ خادم ہچکچایا تھا، پر حکم عدولی کرنے کی جرأت نہ تھی، تبھی اس جانب قدم بڑھا دیے۔ خادم اور نوجوان کی گفتگو نے ذرا وقت لیا، وہ صبر سے نظریں جمائے رہی۔ مصروفیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔
नई नई जॉब थी, सर खुजाने को भी फुर्सत ना थी। वो बहुत दिनों से मियाँ साहब से मिलना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी की बिना पर रोज़ अपना इरादा अगले दिन पर मुलतवी करना पड़ता। आज छुट्टी का दिन था, तभी ज़रूरी कामों से फरागत पाते ही वो मियाँ साहब की तरफ निकल पड़ा। उनसे मिलने का एहसास उसके थके उलझे बिखरे वजूद को एक नई तवानाई से भर देता था। वो फूल नगर की हद में दाखिल हो चुका था। खुशगवार मौसम और इर्द गिर्द के पुरलुत्फ मनाज़र से लुत्फ अंदोज होता वो मियाँ जी के घर से थोड़े फासले पर ही था जब उसे रुकना पड़ा। वो यहाँ के जालमाना रस्म रिवाज से बाखूबी वाकिफ था, लेकिन आम लोगों की तरह सर झुकाने के बजाय गाड़ी साइड पर लगाता बाहर निकल आया। उसे इंतजार करना था हथियारों से लैस उस शहजादी के काफिले के आगे बढ़ जाने तक। वो इर्द गिर्द नजरें दौड़ाता मंजर की दिलकशी को अपने अंदर उतारते यूं हल्का फुल्का महसूस कर रहा था जैसे दिनों की थकान लम्हों में गायब हो गई हो। बाऊजी, आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने नजरों का जाविया बदला, अलबत्ता मुड़ा नहीं। छोटी बीबी तुमसे मिलना चाहती हैं, आओ चलो। वो सयालों का नौकर था, अपने आप को आम इंसानों से बेहतर समझता था, तभी आवाज में रौब की झलक थी। ये अमीर और अमीरों के चमचे। वो गाली देकर बुड़बुड़ाया था। ए, क्या मुंह में बड़बड़ कर रहा है? खादम ने तेवरी चढ़ाई। आता हूं, तुम जाओ। उसने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। खादम उसे तनबीही नजरों से घूरता वापसी के लिए मुड़ गया। उसने चंद लम्हे लगाए दिमाग में चलते जक्खड़ को काबू करने में। लंबे लंबे सांस लेता पलटकर खादम के छोड़े गए निशानों पर चलने लगा। सर उठा हुआ था, चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी। वो बेबाक था या मगरूर, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो लंबे लंबे डग भरता अपनी नुमाया कामत के साथ अरूशा इब्राहिम के बिल्कुल ऐन सामने आ खड़ा हुआ। नजरें बराह रास्त उस पर जमी थी। उसकी बेबाकी पर मुतहीर होती थी। जाने कैसी बेनियाजी और गरूर था कि वो अपने से चंद कदम के फासले पर मौजूद उस शख्स से अपने मखसूस अंदाज में बात ना कर सकी। बिलाशुबा वो एक हसीन मर्द था, मजाज में बेफित्री बेनियाजी थी। वो उसे दूसरों से मुमताज बनाती थी। ये एक सहर, एक कशिश और एक तमकनत थी, और उसने इससे पहले किसी मर्द में ना देखी थी। बहादुर मालूम होते हो, या शायद इस इलाके के रस्म रिवाज से वाकिफ नहीं हो। ये इलाका और इसके गिरदनवा का इलाका हमारी मलकियत है। वो घुड़सवारी के लिबास में थी और बेहद जच रही थी, मगर सामने वाले की नजरें सरसरी ही रहीं। वो जाने को तैयार लगता था, तभी मुदाखलत ज़रूरी हो गई कि वो इस बेहद मुतासिर कुन नज़र आने वाले शख्स की आवाज़ सुनने की मुतमन्नी हो चुकी थी, और दिल को किसी ख्वाहिश से रोकने की ज़रूरत आज तक पेश ना आ सकी थी। तो वो सवालिया और बेतासर नज़रों से उसे देखने लगा। सयालों की शहजादी के माथे पर बल पड़ गए। इब्राहिम हसन की इकलौती साहबजादी मुसाफिरों को रास्ते में रोककर उनकी बहादुरी के जौहर देखने की शौकीन लगती है। क्या सयालों की गैरत गवारा करती है? वो बहुत पुरसकून होकर कह रहा था। चंद लम्हों का फसूं लम्हों में गायब हुआ। इतनी मजाल, उसे ऐसे जवाब सुनने की आदत कहाँ थी? काटदार नजरें उस पर गाड़ती वो तेजी से नीचे उतरी। तुम अपनी हद भूल रहे हो, वो बिलबिलाकर गुर्राई थी। चेहरा गुस्से की हिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मुलाकात का शर्फ बख्शने से पहले आपने हदबंदी की कोई शर्त नहीं रखी थी मैडम। अगर बता देती तो आसानी होती। बहरहाल आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। वो असर लिए बगैर बोला था और मजीद एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वापस पलट गया। वो लब भींचे मुठियां सख्ती से दबाए अपना गुस्सा जब्त करने के जतन करती रही। एक ताज़ा हुकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने, एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने। वो शख्स कयामत था, क्या उसकी करें बातें, दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही थी रातें। कम मिलता किसी से था, हमसे थी मुलाकातें, रंग उसका शहाबी था, जुल्फों में थी महकारें, आँखें थी कि जादू था, पलकें थी कि तलवारें।
دشمن بھی اگر دیکھیں 100 جان سے دل ہاریں، کچھ تم سے وہ ملتا تھا، باتوں میں شباہت تھی، ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں شرارت میں، لگتا بھی تم ہی سا تھا، دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے بہت ڈھونڈا۔ تم تم کس لیے چونکے ہو؟ کب ذکر تمہارا ہے؟ کب تم سے تقاضا ہے؟ کب تم سے شکایت ہے؟ بس ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ یہ شمس حویلی کا منظر ہے۔ وسعت پر پھیلے سبزے کے بیچوں بیچ کھڑی جدید طرز پر بنی سرخ عمارت رہنے والوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ حویلی کا خصوصی کمرہ تھا۔ نیلے اور سفید امتزاج سے سجے کمرے کی ہر شے بے حد قیمتی معلوم ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ وسط میں ایک سربراہی تخت پر مخملی گاؤ تکیے لگے تھے۔ آگے قطار میں کرسیاں در کرسیاں تھیں، جیسے کسی محل کے دربار میں سجتا دیوان۔ سیڑھیوں سے ایک ادھیڑ عمر باوقار سی عورت موتی رنگ کے نفیس سوٹ میں کندھے پر ایک چادر رکھے بڑے ہی شان سے گردن اکڑائے اترتی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ جھلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ پیچھے ایک ملازمہ چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی، جبکہ چمن پرانا ملازم ہاتھ باندھے سعادت مندی سے بات سنتا سر ہلا رہا تھا۔ ہم نے یوں ہی تو راج نہیں کیا ہے پورے علاقے پر چمن میاں۔ ایک عورت کی بادشاہت کس کو قبول ہوتی ہے؟ 100 طرح کے پھیرے لیتے ہیں شریکے والے، پر ہم بھی ڈٹ کر کھڑے رہے، کبھی سر نہ جھکایا، نہ ہی کسی پر رحم کھایا، کسی کو حد سے بڑھ کر جرت نہ کرنے دی کہ کل کو منہ کو آنے لگے، بھلے ہم پھر ہمیں ظالم جابر بی بی ہی کہتے رہے۔ وہ تخت پر بیٹھ چکی تھی۔ رجو نے چائے کی پیالی ادب سے آگے پیش کی اور خود پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ بی بی ہم تو آپ کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں، ہماری نسلیں بھی غلام ہیں آپ کی، بس یہ شبانہ والا معاملہ بھی حل کر دیجیے۔ وہ ہاتھ باندھ کر منمناتا اصل مسئلے کی طرف آیا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا سانڈ نما شخص تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ پیٹ نکل آیا تھا۔ زمینوں پر کام کرتی ایک کچی عمر کی لڑکی پر نظر پڑ گئی تھی۔ رشتہ لے جانے پر دوسری طرف سے انکار کر دیا گیا۔ اسی مسئلے کے لیے وہ موجود تھا۔ ایک پتے کی بات سن لے چمن، جب کوئی شے عزت سے حاصل نہ ہوئے نا تو اسے بغیرت بن کر چھین لو، سمجھے کچھ؟ وہ بڑے ٹھاٹھ سے ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے بیٹھی تھیں، لہجے میں اکڑ تھی۔ یہ کہتے گردن مزید اٹھ گئی۔ زبردستی اٹھا لوں سے؟ وہ گویا اجازت طلب کر رہا تھا۔ جو دل چاہے کر، ایک کمی کمین عورت کی کیا مجال ہے کہ ہمارا نام لے کر بھیجے گئے رشتے کو لات مارے؟ اصل مسئلہ تو بس یہی تھا کہ کھیتوں میں کام کرتی لڑکی کی یہ ہمت ہضم نہ ہوئی تھی۔ ان کی نظر میں اس لڑکی کی کوئی عزت نہ تھی جو ہر شے میں کمتر اور کم وقت تھی۔ بقول ان کے ایسے لوگ بس کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلے جانے جتنی اوقات کے حامل ہوتے ہیں۔ اجازت ملتے چمن دانت نکوستا غائب ہوا تھا۔ بی بی ناشتے کا حکم دیتی تخت سے اٹھ گئیں۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں کیوں ناشاد رہتا ہوں، میں کیوں برباد رہتا ہوں، میری دستے تمنا پر لکھی تحریر ہو جانا، پہنچ سے دور خوابوں کی تم ہی تعبیر ہو جانا، مگر جو فاصلے تقدیر نے ماتھے پہ لکھے ہیں، مقدر کی اسی تحریر کے باعث میں خود پہ جبر کرتا ہوں، گلا شکوہ نہیں کرتا، مسلسل صبر کرتا ہوں۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں کہ جب میں صبر کرتا ہوں، زمین مصلحت میں آرزو کو دفن کرتا ہوں، فلک سے ٹوٹ کر جیسے سمندر میں بکھرتا ہوں، میں کیسے صبر کرتا ہوں، میں کیسے جبر کرتا ہوں۔ سنو، ان چاہتوں کو عشق کی پہچان دیتا ہوں، جنوں کی آخری حد کا کوئی عنوان دیتا ہوں۔ سنو، میں مان دیتا ہوں، یقین تم کو دلانے کو کہو تو جان دیتا ہوں۔
گرمیاں جا چکی تھیں، دن چھوٹے ہونے لگے تھے، اب شام جلدی ڈھل جاتی تھی۔ دھوپ سرکتی دیواروں پر چڑھی اور پھر منڈیروں پر لمحہ بھر کو ٹھہرتی، سمٹ کر غروب ہوتے سورج کے نارنجی رنگ میں پناہ لے بیٹھی۔ موسم خوشگوار تھا، کالے بادل برسنے کو تیار تھے۔ سکھی کا دل مچل اٹھا، کتنی ہی منتوں واسطوں کے بعد اسے باغ کی سیر کرنے کی اجازت ملی تھی۔ بھاگم بھاگ چادر اوڑھتی، چپل میں پاؤں گھسیٹتی باہر جانے کو لپکی، مبادا کوئی روک نہ لے۔ نورا کو ساتھ لیتی جائیو، موسم دیکھ لے، رات گہری ہونے سے پہلے گھر آ جائیو، ماں نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، مگر وہ کان دھرتی تب نہ۔ لہلہاتے سرسبز کھیتوں میں پگڈنڈی پر اچھلتی کودتی وہ بہت خوش تھی۔ چاند کی روشنی اس قدر اجلی تھی کہ سب صاف دکھائی دیتا تھا۔ نورا کو ساتھ لے لو، سیاں سے ملنے بھی نہ دے گی، سارے راستے کان کھائے گی اور پھر امرودوں میں سے حصہ بھی لے جائے گی۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ نورا سے اسے جتنی چڑ تھی وہ اتنا ہی اس کے سر پر سوار رہتی۔ اب بھی اسے اندیشہ تھا کہ کہیں سے وہ نازل نہ ہو جائے۔ سجن انتظار کر رہا تھا، اسے پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ برگد کے درخت سے تھوڑے فاصلے پر تھی جب ایک دلخراش چیخ نے اس کے قدم روک لیے۔ اسے پہلی بار رات کے سناٹے سے خوف آیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتی، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھی، جب اگلے ہی لمحے ٹھا کی تیز دل دہلا دینے والی آواز سے اسے بالکل پاس سے سنائی دی۔ پرانے برگد کے درخت کے نیچے کوئی تڑپتا وجود زمین پر گرا اور شاید وہیں دم توڑ گیا۔ وہ یوں سکتہ زدہ سی چاند کی مدھم روشنی میں اسے بے جان ہوتا دیکھتی رہی۔ آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ وہ حق تک تھی، گویا سانس لینا بھول گئی ہو۔ ساکن کھڑے درختوں کی شاخوں میں پناہ گزین چرند ملول تھے اور پھڑپھڑانے لگے تھے۔ ان کی پکار میں ہوک تھی اور کرلاہٹ تھی، یوں جیسے ماتم کناں ہوں۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ فضا بھی ساکن تھی۔ تبھی دوسرے فائر کی آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی تھی اور وہاں موجود باقی نفوس کو متوجہ کر گئی۔ پکڑو اسے، ایک چلایا تھا، اور پھر اس نے قدم اپنی طرف بڑھتے محسوس کیے۔ وہ پلٹی تھی اور اتل پتل سانسوں کے ساتھ تیزی سے دوڑ پڑی۔ دوڑتے قدم تعاقب میں تھے، وہ موت سے بھاگ رہی تھی، جب کسی شے سے اس کا پاؤں ٹکرایا تھا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ اسے ماں کی نصیحتیں اور اپنی ضد یاد آئی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ اس نے غلطی کی تھی اور اب خمیازہ بھگتنا تھا۔ یہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر مسلح گارڈز اور کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھتا۔ ملازم معمول کے کام نپٹا رہے تھے۔ شیشے کے پار لیونگ روم دکھائی دیتا تھا، جہاں سے مالکن چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی۔ سٹائلش انگریزی طرز کا پوری آستینوں والا گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور لمبے تھے۔ شیرنی جیسی آنکھیں تھیں، چہرہ خوبصورت۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی، مگر بے حد اسمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ میڈم، سر کو خم دے کر کہتی یہ ان کی خاص ملازمہ عالیہ تھی، جو کہ شہر سے بطور خاص بلوائی گئی تھی۔ آروشا نہیں آئی ابھی تک؟ مسکرا کر پوچھتی وہ قدرے خوش معلوم ہوتی تھیں۔ سوال کا جواب باہر سے اٹھتے شور نے دیا تھا اور چند سیکنڈ کے توقف کے بعد وہ ان کے روبرو تھی۔ تنے نکوش، قہر آلود نگاہیں، ماتھے پر شکنوں کا جال۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ ابراہیم صاحب کہاں ہیں؟ وہ عالیہ سے مخاطب تھی۔ انہوں نے موبائل سائیڈ پر رکھتے بغور اس کا انداز دیکھا۔ عثمان صاحب کے ہمراہ ضروری کام سے گئے ہیں، عالیہ کے بجائے وہ بولی تھیں۔ آروشا ایک تیز نظر ان پر ڈال کر بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ ہو سکتا ہے رات تک ان کی واپسی نہ ہو۔ بہت ضروری کام ہے تو تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ وہ آہستہ مگر مسکرا کر بولتی تھیں، لہجے میں سختی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر آروشا ابراہیم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی۔
جواب حسب توقع آیا تھا۔ وہ برا مانے بغیر مسکراتی رہیں۔ بچکانہ حرکتیں ہیں یہ سویٹ ہارٹ، کب تک یوں ہی متنفر رہو گی؟ ہوں، آپ کا یہ محبت اور نرمی سے بھرپور بناوٹی لہجہ صرف میرے باپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عروشہ حسن کو آپ مات نہیں دے سکتی۔ وہ پھنکاری تھی۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ آئندہ مجھ سے دور رہیے گا، میں بار بار لحاظ کرنے کی عادی نہیں ہوں، انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ آواز میں، آنکھوں میں کیسی حقارت تھی۔ وہ بولتی نہیں، گرجتی تھی۔ جھٹکے سے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھتے اس کے طوفانی انداز کو پرسوچ نظروں سے دیکھتی راحمہ بیگم کے چہرے سے اب کے مسکراہٹ غائب تھی۔ خدا کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر برا وقت بدلنے کے لیے ہے، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ ہم انسان جو ہیں نا، جلد گھبرا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں۔ وہ چارپائی پر تکیے کے سہارے نیم دراز تھے۔ ہمدان کرسی پر بیٹھا ان کے دونوں ہاتھ تھامے عقیدت مندانہ نظروں سے ان کا چہرہ تک رہا تھا۔ مایوسی کو دل سے کھرچ کر اللہ پر یقین و کامل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اور دیکھو، آج تمہاری محنت اور سب سے بڑھ کر خدا پر یقین رکھنے کا انعام تمہارا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ وہ شفقت سے مسکرائے تھے۔ چھوٹی سی میز پر دھری ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ چائے کا پہلا گھونٹ اسے اندر تک سیراب کر گیا۔ وہ یہ ذائقہ بچپن سے پہچانتا تھا، کیسے ممکن تھا سمجھ نہ پاتا۔ میری کامیابی آپ کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے میاں جی۔ اگر آپ مجھ میں یہ لگن پیدا نہ کرتے تو… وہ قدرے توقف کے بعد بولا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ بات کاٹ کر اپنائیت سے بھرپور لہجے میں کہنے لگے، یہ تمہاری کامیابی ہے، تمہاری انتھک محنت اور لگن کا نتیجہ۔ دلی سکون کے ساتھ اسے محسوس کرو گے تو آسودہ ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری باقی ماندہ تکلیفوں کو کم کرنے میں مددگار ہو۔ وہ شفقت سے مسکراتے اسے سمجھا رہے تھے۔ کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتا وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموشی سے انہیں سنے گیا۔ انہیں سننا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ جانے عزت کا یہ کون سا مقام تھا کہ وہ نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب نہ دیکھتا تھا۔ ان کی ہر بات حرف آخر تھی اور ہر حکم سر آنکھوں پر۔ بسد اسرار دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھا کر وہ اجازت پاتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ موسم کے تیور ٹھیک نہ تھے اور سفر لمبا تھا۔ احترام میں سر جھکا کر ہمیشہ کی طرح ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہونا اس کے لیے بے حد تقویت بخش عمل تھا۔ الوداعی کلمات ادا کر کے میاں جی کے کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ٹھٹک کر رکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے اپنا وہم لگا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے میں اس نے کئی لمحے لگائے تھے، مگر برآمدے کے ساتھ بنے چھوٹے کمرے کے سرے پر ہلکے نیلے رنگ کا جالی دار پردہ ہلتا ہوا اس کے وہم کو یقین میں بدل گیا تھا۔ تمہیں کیا بتاؤں میں کیوں ناشاد رہتا ہوں، میں کیوں برباد رہتا ہوں۔ میرے دستے تمنا پر لکھی تحریر ہو جانا، پہنچ سے دور خوابوں کی تمہیں تعبیر ہو جانا، مگر جو فاصلے تقدیر نے ماتھے پہ لکھے ہیں، مقدر کی اسی تقدیر کے باعث میں خود پر جبر کرتا ہوں، گلہ شکوہ نہیں کرتا، مسلسل صبر کرتا ہوں۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں کتنا صبر کرتا ہوں، زمین مصلحت میں آرزو کو دفن کرتا ہوں، فلک سے ٹوٹ کر جیسے سمندر میں بکھرتا ہوں۔ سنو، ان چاہتوں کو عشق کی پہچان دیتا ہوں، جنوں کی آخری حد کا کوئی عنوان دیتا ہوں۔ سنو، میں مان دیتا ہوں، یقیں تم کو دلانے کا، کہو تو جان دیتا ہوں۔ سلوک نارواں کا اس لیے شکوہ نہیں کرتا کہ میں بھی تو کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیرا اصرار سر آنکھوں پہ تجھ کو بھول جانے کی، میں کوشش کر کے دیکھوں گا مگر وعدہ نہیں کرتا۔ بہت ہوشیار ہوں، اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں،
میں دل کی بات کو دیوار پر لکھا نہیں کرتا۔ اگر پڑ جائے عادت اپنے آپ ساتھ رہنے کی، یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا۔ زمیں پیروں سے کتنی بار ایک دن میں نکلتی ہے، میں ایسے حادثوں پر مگر دل چھوٹا نہیں کرتا۔ اس نے نظم پڑھی اور متنفر انداز میں کتاب کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ ایک جنوں تھا جو صبح سے اسے احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ رہ رہ کر اس اجنبی کے کہے الفاظ کانوں میں گردش کرتے تو اس کے وجود میں غصے کے گولے اٹھنے لگتے۔ اس بڑی ہوئی جرأت کے مظاہرے نے آگ دہکا ڈالی تھی جو کسی طور ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھے۔ کسی عام لڑکی کے لیے یہ بھلانا شاید ممکن ہوتا، مگر وہ عام نہیں تھی، وہ عروشہ ابراہیم تھی جو خاص تھی۔ ہر مقام پر، عام لوگوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اسے خاص بنایا گیا تھا۔ وہ کیسے اتنی سبکی برداشت کر سکتی تھی؟ وہ اندر لگی آگ کو کم کرنے کی کوشش میں تھی جب دروازہ ہلکے جھٹکے سے کھلا۔ آپ کو منع کیا گیا تھا عروشہ ابراہیم، مگر ہر بار کی طرح آپ بغیر اجازت ملازموں کے ہمراہ گھڑ سواری کے لیے نکل گئیں۔ آپ جانتی ہیں یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا تھا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے۔ ماتھے پر تیوری لیے اس سے باز پرس کرنے کی ہمت کرنے والا یہ سبحان یوسف تھا۔ وہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی اسی پر چڑھ دوڑی۔ عروشہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم کس حیثیت سے مجھ سے یہ بات کر رہے ہو؟ دوسرے لفظوں میں ہاؤ ڈیئر یو لہجہ آنچ دیتا تھا۔ مقابل نے متصافانہ سانس بھری۔ تم شاید بھول رہی ہو، اس حویلی اور یہاں کے مکینوں کی تمام تر ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ وہ قدرے نرم پڑتا دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ تیکھی نظروں سے دیکھتی حاکمانہ لہجے میں بات کاٹ کر گررائی۔ مسٹر سبحان یوسف، پہلی بات، تمہارا اس حویلی میں قیام صرف ہمدردی کی بنیاد پر ہے، لہٰذا خود کو مالک سمجھنے کی غلطی مت کرو، وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ بات پوری کر کے رکی، 2 قدم آگے آئی اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر قدرے زور دیا۔ دوسری اور اہم بات، آئندہ مخاطب کرنے سے پہلے اپنی اور میری حیثیت پر غور کرنا۔ میں اس حویلی کی اکلوتی وارث ہوں۔ تمہیں جتنی آزادی ملی ہوئی ہے اسی کو غنیمت جانو، میرے رستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے تمہارا یہ حاکمانہ لہجہ سخت ناپسند ہے۔ تفاخر سے بھرپور انداز اور دولت کے زوم میں تنی گردن سبحان یوسف پر یہ واضح کرنے کو کافی تھی کہ وہ اسے اور اس کی بات کو کس قدر اہمیت دیتی ہے۔ توہین کی شدت سے چہرہ دہک اٹھا تھا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر مڑی، ضبط سے سرخ ہوتے سبحان پر ایک نظر ڈالی اور انگلی اٹھا کر واضح کیا، اور ہاں، مجھے آپ کہا کرو، عمر نہ سہی حیثیت میں بلند ہوں تم سے۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ مٹھیاں بھینچے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا سینے میں بڑھتی جلن کو کم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ زمین جلتی ہے اور آسمان ٹوٹتا ہے، مگر گریز کریں ہم تو مان ٹوٹتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو انجام تک نہیں جاتا، کسی دھیان میں پل پل دھیان ٹوٹتا ہے، کہ جیسے متن میں ہر لفظ کی ہے اپنی جگہ، جو ایک فرد کٹے کاروان ٹوٹتا ہے۔ نیاد صبح کے لشکر کی آمد آمد ہے، سارے حلقائے شب زادگان ٹوٹتا ہے۔ اگر یہی ہے عدالت اور آپ ہیں منصف، عجب نہیں جو ہمارا بیان ٹوٹتا ہے۔ وفا کے شہر کے رستے عجیب ہیں امجد، ہر ایک موڑ پہ ایک مہربان ٹوٹتا ہے۔